اکثر لوگ صحیح اصولوں کے مطابق علم حاصل نہیں کرتے ہیں، منہج کی معنویت انہوں نے نہیں سمجھا، اور یوٹیوب پر موجود پھٹیچر غلط قسم کے دعات ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کو سنتے ہیں، قرآن و حدیث کی غلط تشریحات کرتے ہیں جو انہیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہے۔ مطلب یوٹیوب کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ ہر کسی کی بات کو سن کر کے جلدی مت کریں جب تک کہ ان باتوں کے تعلق، ان چیزوں کے متعلق دریافت نہ کر لیا کرو۔ آپ کس سے دریافت کریں گے؟ یہ کام صرف علماء کرام کا ہے۔ آپ علماء سے پوچھیں گے کہ کون سی چیزیں صحیح نہیں ہیں اور کون سی چیزیں غلط ہیں۔ کیا یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی ایک سے بھی ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، نہ ان سے آگے بڑھنا ہے اور نہ ان کی باتوں پر کسی اور کی باتوں کو فوقیت دینا ہے، ورنہ یہ چیزیں تمہیں جہنم میں لے جائے گی۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ معزز حاضرین، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و دیبا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جو دونوں جہاں کا پالن نہار ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج کے اس درس میں عقیدے اور منہج پر ثابت قدمی کے تعلق سے روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج راستے کو لازم پکڑنا ہی اصل دین ہے۔ ان نازک ترین حالات میں منہج سلف پر قائم رہنا اور شریعت اسلامیہ کے مطابق رب العالمین کی رضا کی خاطر زندگی بسر کرنا ہی استقامت علی الدین ہے، دین پر ثابت قدمی ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہنا یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، کیونکہ ان پاک باز معزز ہستیوں کا راستہ ہی اصل دین ہے۔ اور رب العالمین نے بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا: فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ آپ جمے رہے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں اور
اس سے آگے نہ بڑھنا۔ رب العالمین تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں منہج پر، دین پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ منہج سلف پر ثابت قدمی چٹانوں کی مانند ہونی چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے بڑے بڑے پہاڑوں کا مشاہدہ کر چکے ہوں گے کہ یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، کتنی ہی تیز و تند ہوائیں، طوفان کیوں نہ چلے، یہ چٹانوں کا، یہ پہاڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ پہاڑ اپنی جگہ مضبوطی کے ساتھ جمے رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے مجھے اور آپ کو اس منہج پر قائم و دائم رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ ثابت قدمی، استقامت کس کو کہا جاتا ہے؟ لغوی اعتبار سے ثابت قدمی کہتے ہیں سیدھا ہو جانا، کھڑے ہو جانا، اور شریعت کے مفہوم کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور علماء کرام کی متعدد اقوال موجود ہے۔ ایک قول آپ لوگ سماعت فرمائے۔ ثابت قدمی کے متعلق ابن عباس اور قتادہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، ای استقاموا علی اداء فرائضہ، یعنی رب العالمین کے احکامات کو بجا لانا، اس پر کما حقہ اتر جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانا اور اس پر ڈٹ جانا، یہ استقامت ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جو راستہ پیش کیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے من وعن اس راستے کو قبول کیا۔ مطلب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین توحید پر جمے رہے، توحید پر قائم رہے، توحید کو پھیلایا، اور ساری دنیا سے یہی آوازیں گونجنے لگی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے، آپ تاریخ اسلام کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام کے دہلیزوں پر موت آ کر کے کھڑی ہے، حلق تک موت پہنچ چکی ہے۔ اس غمناک اور خوفناک حالت میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے زبانوں سے یہی الفاظ نکالتے رہے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے استقامت۔ غیر اللہ سے نقصان کا خوف، کسی اچھی اور پیاری چیز کو چھوڑنے کا انہیں ڈر نہیں تھا۔ یہ منصب، یہ شہرت، یہ رتبہ رب العالمین کے دین کو نافذ کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ یہاں پر ضمناً یہ بات بھی میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، میں اکثریت نہیں، بعض ذمہ داروں کی بات آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بعض ذمہ داروں کا حال کیا ہے؟ اگر کوئی شخص، کوئی رب العالمین کا بندہ اس کے دین کی خدمت کر رہا ہے، اس کے دین کی نشر و اشاعت کر رہا ہے، اس کو پھیلا رہا ہے، تو ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ اس کا ساتھ دے۔ یہاں پر ایسا نہیں ہو رہا ہے، اس کا ساتھ دینے کی بجائے اس کے کاموں میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اور بڑے تعجب کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کوئی شخص دین کی خدمت کر رہا ہے اور کوئی فلاں آدمی اس سے رابطہ کرتا ہے، اس دینی امور کے متعلق پوچھتا ہے، تو وہ ذمہ دار کہتا ہے کہ آپ نے مجھ سے کیوں رابطہ نہیں کیا؟ یہ ان ذمہ داروں کی بے غیرتی ہے۔ یہ کرسی، یہ عہدہ
انہیں لے کر کے ڈوبے گی۔ ان کے مصلیان ان کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، بکھر رہے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ انہیں جوڑنے کی پرواہ ہے، اور نہ یہ ذمہ دار منہج سلف پر ثابت قدم رہنے کی اپنے مصلیان کو تلقین کرتے ہیں۔ یہ کرسیاں، یہ عہدہ پرستی انہیں جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ان حالات کو سامنے رکھ کر کے مجھے اور آپ کو گھبرانے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں خالص ہو کر کے اس منہج پر، اس دین پر جم جانا ہے اور رب العالمین کے لیے اس دین کو پھیلانا ہے۔ شرح السنہ کے مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں، کل من سمعت کلامہ من اہل زمانک خاصتا فلا تعجلن ولا تدخلن فی شیء منہ حتی تسأل وتنظر هل تکلم به اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او احدا من العلماء فإن وجدت فيه اثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختار شيئا فتسقط في النار۔ ہر وہ شخص جس کا کلام آپ سنیں، جس کی باتیں آپ سنیں، خصوصاً اس زمانے کی، تو جلدی مت کرے اور ان میں سے کسی بھی چیز میں داخل نہ ہو جائے۔ مطلب یوٹیوب کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ ہر کسی کی بات کو سن کر کے جلدی مت کریں جب تک کہ ان باتوں کے تعلق، ان چیزوں کے متعلق دریافت نہ کر لیا کرو۔ آپ کس سے دریافت کریں گے؟ آپ کس سے پوچھیں گے کہ کیا یہ چیزیں صحیح ہے یا کیا یہ چیزیں صحیح نہیں ہے؟ لوگوں کی ذہنیت کا معیار دیکھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں فلاں کو سنتا ہوں، فلاں کی جو چیزیں، جو باتیں اچھی ہیں میں اس کو لے لیتا ہوں، اور جو چیزیں اچھی نہیں ہیں میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ کیا آپ کے علم کا مستوی علماء کرام سے بڑھ کر کے ہونے لگا ہے؟ کیا آپ اس کی اچھی اور بری باتوں کو پرکھ سکتے ہیں؟ آپ کا یہ مستوی نہیں ہے، یہ کام صرف علماء کرام کا ہے۔ آپ علماء سے پوچھیں گے کہ کون سی چیزیں صحیح نہیں ہیں اور کون سی چیزیں غلط ہیں۔ کیا یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی ایک سے بھی ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، نہ ان سے آگے بڑھنا ہے، اور نہ ان کی باتوں پر کسی اور کی باتوں کو فوقیت دینا ہے، ورنہ یہ چیزیں تمہیں جہنم میں لے جائے گی۔ اکثر لوگ صحیح اصولوں کے مطابق علم حاصل نہیں کرتے ہیں، منہج کی معنویت انہوں نے نہیں سمجھا۔ ان کے علم کا منبع ان کا ذاتی مطالعہ ہوتا ہے، اور یوٹیوب پر موجود پھٹیچر غلط قسم کے دعات ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کو سنتے ہیں، قرآن و حدیث کی غلط تشریحات کرتے ہیں جو انہیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شرعی علم کا حاصل کرنا، علماء کرام کے پاس بیٹھ کر کے صحیح منہج کو جاننے کی کوشش کرنا، یہ دین اسلام کی عصمت و حفاظت کا ذریعہ ہے، اور دینی تعلیمات کو سیکھنا، اس کا سارا تعلق منہج پر، دین اسلام پر ثابت قدمی سے ہے۔ مسلم شریف کتاب الفتن کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رب العالمین نے میرے لیے اس زمین کو سمیٹ دیا ہے۔ میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا، اور میری امت کی حکومت وہاں تک رہے گی جہاں تک میرے لیے اس زمین کو سمیٹا گیا ہے۔ مجھے سفید اور سرخ خزانوں کی چابیاں دی گئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، غور سے سننا میرے بھائیوں، میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے الہ العالمین،
میری امت کو عام قحط سالی سے ہلاک و برباد نہ کرنا، اور ان پر ان کے علاوہ کسی اور کو مسلط نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کو پورا کرتا ہوں، اس کو نہیں بدلتا ہوں۔ میں تیری امت کو عام قحط سالی سے ہلاک و برباد نہیں کروں گا، اور ان پر ان کے علاوہ کسی ایسے دشمن کو بھی مسلط نہیں کروں گا جو ان کی دین کی جڑوں کو کاٹ دے۔ میرے بھائیوں یاد رکھے، یہ سارے کافر مل کر بھی دین اسلام کو مٹانا چاہے، مسلمانوں پر چڑھائی کرنا چاہے تو یہ ہرگز نہیں کر سکیں گے۔ ہاں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو ہلاک و برباد کر دیں گے، مسلمان ایک دوسرے کو قیدی بنائیں گے۔ یہ حدیث مجھے اور آپ کو اس بات کا پیغام دیتی ہے، یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرونی یہود و نصارہ سے اس امت کے تعلق سے اتنا خدشہ، اس امت کے بارے میں اتنا ڈر نہیں تھا جتنا داخلی دشمنوں، آزمائشوں اور تکلیفوں سے تھا۔ یہ داخلی دشمن دین اسلام میں منہج کو تحریف کر رہے ہیں، اور یہ داخلی دشمن یہ یوٹیوب پر موجود جو بالمشافہ ہو کر کے علماء کرام سے دین اسلام کو نہیں سیکھا ہے، یہ داعی ہے۔ آج ہماری صفوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، جب منہج کی بات سنتے ہیں، منہج سلف یعنی صحیح راستے پر قائم و دائم رہنے کی بات سنتے ہیں تو بیزارگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور آج انہی لوگوں سے دین اسلام کو سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ شرح السنہ میں یہ بات موجود ہے، امام ابن قیم جوزی رحمہ اللہ داخلی دشمنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، ابو الوفا عقیل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ ابو الفضل حمدانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدعتی ٹولہ دین ملحدین سے زیادہ دین اسلام کے لیے خطرناک ہے۔ کیونکہ ملحدین جو ہے وہ بیرونی ذرائع کے ذریعے سے اسلام کو مٹانے کی کوششیں کرتے ہیں، اور یہ جو بدعتی ٹولہ ہے یہ اندرونی طور پر اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں بدعت کیا ہوتی ہے پتہ نہیں ہے، منہج کس کو کہتے ہیں پتہ نہیں ہے، بس ہر کسی کی بات کو سن کر کے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ مطلب یہی لوگ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان حالات میں میں اور آپ اس منہج پر ڈٹے رہے اور ان لوگوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، منہج کا رٹ لگانے والے لوگ ہی اپنا علاج، اپنی تمام تر ضروریات کو کتاب و سنت میں تلاشنے کی بجائے ان درباری مولویوں کے پاس تلاش کرتے ہیں، اور غیر مسلموں کے پاس جا کر کے اپنا علاج کراتے ہیں۔ انہیں اس بیماری سے موت لاحق ہونے کا ڈر ہے، انہیں اپنے رزق کے بند ہونے کا ڈر ہے، اس لیے وہ غیر مسلموں کے پاس جا کر کے غلط طریقوں سے اپنا علاج کراتے ہیں، روزی روٹی کا بندوبست کرتے ہیں۔ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر ثابت قدم رہے، تو فرشتے ان پر یہ کہتے ہوئے اترتے ہیں کہ تم نہ خوف کرو اور نہ ہی غم کرو، اور اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔
میرے بھائیوں یہ آیات یہ نصوص ہمارے سامنے ہیں، مجھے اور آپ کو ہمت دیتے ہیں کہ ہر حال میں مجھے اور آپ کو اس منہج پر ڈٹ کے رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو مختصر طور پر میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔